الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، یہ دنیا آرام گاہ نہیں بلکہ اللہ نے اس کو امتحان گاہ بنایا ہے۔ یہ دنیا عیش گاہ نہیں ہے بلکہ یہ آزمائش گاہ ہے۔ یہاں پر آزمایا جاتا ہے، اور خاص کر مومن کو تو اس نے کہا ہے کہ میں ضرور آزماؤں گا اور کئی پہلوؤں سے آزماؤں گا۔ وَحَسِبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا لوگوں نے یہ گمان کر دیا، یہ سوچ لیا، یہ خیال کر دیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان والے ہیں، دعوی ایمان کر دیا، پھر بھی آزمائے نہیں جائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، تم سے پہلے بھی آزمائے گئے ہیں لوگ، تم سے پہلے بھی جو لوگ آئے انہیں بھی آزمایا ہے، تمہیں بھی آزماؤں گا۔ اور سورہ ملک میں موت اور زندگی کا جو مقصد بیان کیا ہے اس میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، موت اور زندگی کا یہ نظام، یہ سسٹم اسی لیے رکھا ہے تاکہ تمہیں آزماؤں، ایکم احسن عملا، کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ اور سورہ دہر میں انسانیت کے مقاصد میں آزمائش کو بیان فرما رہا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کے اوپر ایک زمانہ گزرا ہے کہ ایک زمانہ اس پہ ایسا گزرا ہے کہ یہ انسان ذکر کرنے کے قابل چیز ہی نہیں تھا، بہت گندی چیز تھی یہ، ذکر کرنے کے قابل ہی نہیں تھا، اتنا گندا تھا یہ۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر ہم نے مخلوق یعنی مرد اور عورت کے نطفے سے اس کو انسان بنایا، اور فرمایا نبتلیہ، آزمانے کے لیے ہم نے اس کو فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ سننے والا اور دیکھنے والا جو اس کو بنایا یہ آزمانے کے لیے بنایا ہے، نبتلیہ، تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ تو انسانیت کے مقاصد میں ہے، اور ایمان والے کو تو وہ ضرور آزماتا ہے، اور مختلف طریقوں سے وہ آزماتا ہے۔ یہاں پر دنیا جب امتحان گاہ ہے تو ہر وقت کوئی نہ کوئی پرچہ ہمارے سامنے رہتا ہے۔ آزمائش کی شکلیں مختلف رہتی ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہم آزمائش سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اور آزمائش جو دنیا میں آتی ہے وہ بھی مختلف طرح کی ہوتی ہے۔ کبھی آزمائش جو آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، عذاب ہوتا ہے وہ، اور کبھی آزمائش آتی ہے انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، دنیا میں ترقی کرنے کے لیے، اس کا نام جو ہے چار کھونٹ گونجنے لگے، اس لیے آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ اور کبھی آزمائش آ جاتی ہے ہماری خود کی بے وقوفی سے۔ بھائی آپ اگر لائٹ کے کھلے بجلی کے تاروں کو ہاتھ لگاؤ گے تو حالات تو خراب ہوں گے۔ پھر یہ جو آزمائش آئی یہ ہماری بے وقوفی کی وجہ سے آئی،
اور کبھی ہم خود بے وقوفی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ملک میں ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ووٹ دیتے وقت تو نے یہ کیوں نہیں سوچا؟ ووٹ دیتے وقت یہ تو اپنے بھائی کی مخالفت میں مودی کے آدمی کو دے رہا ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے یار مودی ہٹتا نہیں۔ تو ووٹ تو خود دے رہا ہے، ہٹے گا تو ووٹ سے ہی تو ہٹے گا۔ یہ بے وقوفی کی وجہ سے اس طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اس میں نہ گناہ ہوتے ہیں نہ درجات کی بلندی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو کبھی آزمائش تو بے وقوفی کی وجہ سے آتی ہے، کبھی گناہوں کی وجہ سے، اور کبھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اس کو بلند کرنے کے۔ خیر آزمایا ضرور جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا ان چیزوں سے تمہیں گزرنا ہوگا، خوف سے تمہیں گزرنا ہوگا، ڈر سے گزرنا ہوگا۔ ہر وقت ڈر انسان کو لگا رہتا ہے، بزنس لو نہ چلا جائے، دکان چلے گی نہیں چلے گی، کہیں بیمار نہ ہو جاؤں، کہیں دادا کا انتقال نہ ہو جائے، کہیں والد گرامی کا سایہ نہ اٹھ جائے۔ انسان ہر وقت ڈر کی کسی نہ کسی کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو ڈر سے تمہیں آزمائے جاؤ گے، کیا ہوگا ہمارا اس ملک میں، کیا ہوگا مسلمانوں کا، کیا ہوگا اسلام کا، کیا ہوگا میری دکان کا، کیا ہوگا اس سال میری فصل کا، کیا ہوگا بیمار بیوی بیمار چل رہی ہے، بچہ اسکول گیا ہے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، چھوٹا ہے۔ ہر وقت ڈر کی کیفیت سے تم گزر رہے ہوتے ہو۔ اور ایک مفسرین نے یہاں بہترین نکتہ لکھا ہے کہ یہاں پر خوف سے مراد نماز بھی ہے، کہ نماز دے کر تمہیں آزمایا ہے۔ نماز خوف کا نام ہے کہ تم جو ہے اس کو ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اور خوف اسی لیے ہے کہ نماز کی جب نیت باندھتے تھے تو جو صحیح نمازی ہوتے تھے ان کے وجود پہ لرزہ بردام ہو جاتا تھا، کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ جو سچے نمازی تھے، ہماری طرح نہیں جو نماز میں کھڑا ہو کے دکان کا حساب کر رہا ہو۔ وہ کسی مرتبہ امام نے 4 کے بجائے 3 رکعت پڑھا دی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے تراویح میں امام غلطی کرتا ہے اور ہم سارے جتنی بھی صفیں 10 صفوں کو پتہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کہاں کھوئے ہوتے ہیں۔ تو جھگڑا ہو گیا کہ امام نے کتنی رکعتیں پڑھائی، تو سب کنفیوژن ہو گئے، پتہ نہیں 4 پڑھائی، 3 پڑھائی، 3 پڑھائی، 2 پڑھائی، 4 پڑھائی۔ ایک آدمی بڑے کانفیڈنس سے یقین سے کہہ رہا تھا کہ جو 3 ہی پڑھائی۔ بولا تجھے کیسے پتہ چلا؟ تو بہت زور سے بول رہا ہے۔ بولا میں ہر روزانہ میرا معمول ہے، میری 4 دکانیں ہیں، ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ آج تو 3 دکانوں کا حساب ہوا، ایک دکان کا حساب باقی ہے، مطلب ایک رکعت کم ہوئی ہے۔ وہ اصلی نمازی جب نماز کی نیت باندھتے تھے تو پھر وجود پہ جو ہے لرزہ طاری ہو جاتا تھا، خوف طاری ہو جاتا تھا، اس لیے نماز کا ہے۔ تو یہ خوف اس سے بھی گزرنا ہوگا، لیکن ان حالات میں قرآن جو ہمیں دعوت دیتا ہے وہ دیتا ہے صبر کی، یہ گھبرا نہیں، یہ حالات جو ہیں یہ ٹلنے ہیں، یہ اندھیرا چھٹ جانا ہے، یہ رات کا اندھیرا اگر ہے تو سورج کو بھی ضرور نکلنا ہے، اگر کچھ فرعون دن دنا رہے ہیں تو موسیٰ کو بھی ضرور آنا ہے۔ تجھے خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بیمار ہے تو شفا بھی ملے گی، اگر دکان نہیں چل رہی ہے تو چلنے کے دن بھی آئیں گے، برے دن ہیں تو اچھے دن بھی آئیں گے۔ یہ انسان کو قرآن ذہن سازی کرتا ہے اور اس خوف سے نکالنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ لیکن بہرحال آزمائش ہے خوف، اس لیے دنیا میں خوف آئے گا، تمہارا سامنا خوف سے ہوگا، ڈر سے ہوگا۔ اور دوسرا فرمایا جوع، بھوک، پتہ نہیں انکم لو ہو جائے گی اور جو ہے کھیتی میں فصل ہوگی یا نہیں ہوگی، اور کہاں سے کھاؤں گا، یہ تمہیں بھوک بھی ستا رہی ہوگی۔ اور تمہارے جو بڑے کاروبار ہیں ان پہ نشانہ لگایا جاتا ہے، تمہارا بڑا بیوپار تھا، بکروں کا بیوپار، پابندیاں لگائی،
تم ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ گاڑیاں بکروں کی بھر کے نہیں لے جا سکتے، بیل کا کاروبار تم نہیں کر سکتے، مٹن کے کاروبار پہ پابندی۔ یہ سارے وہ آزمائشیں جو بھوک سے تعلق رکھتی ہیں، اور بھوک سے مراد مفسرین نے یہاں روزہ بھی لیا ہے کہ روزہ دے کر بھی تمہیں آزمایا ہے تو روزے میں بھی بھوک سے گزرنا ہوتا ہے۔ اور فرمایا نقص من الاموال، مال کی کمی سے آزمائے جاؤ گے۔ اب یہ جو مال کا ملنا ہے یہ کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، ہر چیز میں اپ ڈاؤن ہے، اوپر نیچے ہے، تو تجھے اس کیفیت سے گزرنا پڑے گا۔ کبھی مال میں کمی آ جائے گی، تیرے بزنس میں کمی آ جائے گی، دکان چلنا بند ہوگی، تو قرآن کہتا ہے یہ آزمائش ہے۔ خام و خواب بے مت کر لینا کہ فلاں پڑوسی نے کرا دیا، سیدھے ہم تو یہی، کبھی دکان نہیں چلتی نا، سیدھا مولوی کے پاس جاتے ہیں، فال کھول کے دیکھ، اور فال کیا ہے؟ غیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ مولوی خود جانتا تو اپنا فائدہ نہیں کر لیتا، ہاں وہ خود دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ رسوئی سالہ چلا دے کسی بھی طریقے سے، وہ خود دعائیں کر رہا ہوتا ہے، عافیت سے زندگی گزار دے، وہ خود دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ بڑا کام آ گیا ہے، نکاح بچی کا ہے، اسباب نہیں ہے، وہ خود دعا اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ کوئی مانگنے والا کسی بادشاہ کے دربار میں چلا گیا، دروازے پہ پہنچا تو دیکھا کہ بادشاہ اللہ سے مانگ رہا تھا، اس وقت وہ مانگنے گیا تھا، وہاں سے واپس ہونے لگا تو اس نے آہٹ قدموں کی سنی کہ کوئی انسان تو ہے، اس نے دعا بند کے دیکھا کوئی انسان ہے جا رہا ہے، بولا جا کیوں رہے ہو، آؤ، میں کوئی نیند میں نہیں ہوں، معمولی صاحب مستحب اور نفل ایک عمل تھا جو پورا ہو گیا، آؤ بیٹھ کے۔ فرمایا کوئی کام نہیں، میں تو ایسے ہی آ گیا تھا۔ نہیں شرماؤ نہیں، میرے دربار میں جب آئے ہو تو بتاؤ کیوں آئے ہو۔ نہیں ایسے ہی آ گیا تھا غلطی سے، اب نہیں آؤں گا۔ بولا ہوا کیا، بتا صحیح بات۔ اس نے کہا میں آپ سے کوئی چیز مانگنے آیا تھا، لیکن جب یہاں آیا تو دیکھا تو اوپر والے سے مانگ رہا ہے، تو میں نے کہا میں بھی اس سے کیوں نہ مانگوں جس سے یہ مانگ رہا ہے، یہ خود مانگتا ہے تو میں اس سے کیوں مانگوں۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، جب نبی کی تعریف کرتے تھے فرماتے تھے حسین تو بہت دیکھا، خواب میں دیکھا تھا انہوں نے، ایسا حسین دیکھا، نازنین دیکھا، معجبین دیکھا، اور میں نے خواب میں ایسا حسین دیکھا میرا جی چاہا کہ اس سے کچھ مانگ لوں۔ یہ نبی کا کہہ رہے عطا اللہ شاہ بخاری، اتنا حسین دیکھا کہ میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ ان سے آج کچھ مانگ لوں، لیکن خواب میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کسی اور سے مانگ رہے تھے، ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، تو میں نے کہا عطا اللہ تو بھی ان سے مانگ جن سے یہ مانگ رہے ہیں۔ تو خیر تم آزمائے جاؤ گے مال کی کمی سے، اور مال کی کمی سے زکوٰۃ بھی مراد لی ہے۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ مال کم ہو گیا، حقیقت میں مال بڑھتا ہے زکوٰۃ سے اور برکت ہوتی ہے، باقی میل جو ہے پاک صاف بھی ہوتا ہے اور سیف بھی ہوتا ہے۔ بہرحال والانفس، تمہاری جان سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا، جان کا ہر وقت خطرہ لاحق ہوگا، کبھی بیماریوں کے شکار ہو جاؤ گے، کبھی تمہاری جانوں پہ آزمائش آ جائے گی، لوگ لچنگ کریں گے تمہیں، کبھی کس کے نام پر کبھی کس کے نام پہ، تمہاری جان پہ بھی آزمائش آئے گی۔ والثمرات، جان سے مراد جہاد بھی لیا ہے اور حج بھی مراد لیا ہے مفسرین نے۔ والثمرات، اور تمہاری اولاد پر، پھل فروٹ مراد ہے یہاں، ترجمہ ثمرات تمہارے جو باغات ہیں ان کے جو پھل فروٹ ہیں ان کے اوپر بھی حالات آئیں گے، ان کے ذریعے سے میں تمہیں آزماؤں گا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں ثمرات سے مراد اولاد بھی ہے، کیونکہ اولاد انسان کا پھل ہوتی ہے، اس لیے کہ اس اولاد پہ بھی حالات آئیں گے، ان حالات سے آپ کو میں گزاروں گا۔ تم نے یہ کیسے خیال کر لیا کہ جنت میں چلے جائیں گے یوں ہی، بغیر آزمائے سے جنت کا در نہیں کھلے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے میٹھی میٹھی دعاؤں سے؟ نہیں،
آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ ابھی تک تو وہ حالات تم پہ نہیں آئے، قرآن کہتا ہے، جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا۔ حضرت خباب کو جب انگاروں پہ لٹایا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، اللہ کے رسول آپ عافیت کی دعا کریں، ہمیں انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے۔ یہ کلمے کی پاداش ہے۔ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لائے لارا، کہ جب میں نے کہا نا کہ میں مسلمان ہوں، علامہ اقبال فارسی میں شعر کا ہے کہ جب میں نے کہا نا کہ میں مسلمان ہوں تو میں ڈر گیا اندر سے، کیونکہ مسلمان ہونا معمولی بات نہیں ہے۔ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ کلمے کی مشکل کیا ہے۔ حضرت خدیجہ لے گئی تھی نا اپنے چچا زاد بھائی نوفل کے پاس، دیکھو ان کو کیا ہو گیا ہے، پہلی وہی اتری تو عجیب کیفیت طاری تھی۔ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا خدیجہ مبارک ہو، یہ ساری نبوت کی نشانی ہیں، لیکن ایک کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا کہ جب لوگ ان کو پتھر ماریں گے، ان کو مکے سے نکالیں گے، ایک کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا، ہر آنے والا پتھر اپنے جسم پہ لے لیتا۔ خدیجہ نے پوچھا بھائی ان کو لوگ کیوں پتھر ماریں گے، ان کو مکہ سے کیوں نکالیں گے، ان کے تو بلند اخلاق ہیں، یہ تو غریبوں کے حامی ہیں، بیواؤں کا سہارا ہیں، یتیموں کا آسرا ہیں، یہ تو جو ہے جس کا کوئی سہارا نہیں ان کے سہارا بن جاتے ہیں، جن کو مکے میں کوئی نہیں پوچھتا انہیں محمد عربی پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر حالات ایسے کیوں آئیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے بھی یہ شارٹ کٹ جواب دیا تھا کہ یہ کلمہ جو لے کے آئے ہیں، یہ کلمے کی خاصیت ہی یہی ہے کہ جو کلمہ کہتا ہے پھر اس کے اوپر حالات بھی آتے ہیں، پھر اس کے اوپر کبھی جو ہے ملک سے کبھی نکال دیا جاتا ہے، کبھی پتھر مار دیے جاتے ہیں۔ تو یہ آزمائشوں سے قرآن کہتا ہے ایمان والوں کو گزرنا پڑے گا۔ تم سے پہلے بھی لوگوں کو ہم نے آزمایا۔ یہ جو آزمائش ہمیں آج کل نظر آ رہی ہے، جب ہم جغرافیہ پہ نظر ڈالتے ہیں یا اخبار کی سرخیوں کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ پورا عالم اسلام حالات کی زد میں ہے، یوں لگتا ہے کہ سارے ہمیں گھیرے ہوئے، اور نبی نے کہا تھا ایک وقت آئے گا کہ لوگ تم پہ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، سب تمہیں جو مٹانے کے لیے برباد کرنے کے لیے جو ہے تمہیں گھیرے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ ہمیں لگتا ہے یہ وقت یہ وہی چل رہا ہے کہ ہر وقت جو ادار کھائے بیٹا ہے تو اسلام پہ، ادار کھائے بیٹا ہے تو مسلمان ہوتے ہیں۔ قرآن ہمیں کہتا ہے یہ حالات جو اب دیکھ رہے ہو یہ پہلی مرتبہ نہیں آئے، یہ تم سے پہلے بھی آئے، اور پھر ہم نے ان حالات کے اندر اسلام کو چمکا کے دکھایا، مسلمانوں کو اٹھا کے دکھایا۔ یہ تسلی دیتا ہے قرآن ہمیں۔ قرآن کہتا ہے تم جاؤ، سورہ احزاب جو ہے، احزاب اسی لیے اس کو کہتے ہیں، حزب کی جمع ہے، احزاب یعنی بہت سارے لشکر، بہت سارے لشکروں نے مدینے کو گھیرا تھا۔ وہی قومیں تھیں جنہوں نے آج اسلام کو گھیرا ہے، وہی قومیں تھیں جنہوں نے آج مسلمان کو گھیرا ہے۔ آج آپ غور کریں گے 3 بڑی قومیں ورلڈ پر مسلم اور اسلام کو گھیرے میں لینا چاہتی ہیں۔ سب سے ایک نمبر پہ یہودی ہے، دوسرے نمبر پہ عیسائی ہے، تیسرے نمبر پہ مشرکین ہے۔ اب یہ جو مدینے کے اوپر حالات آئے تھے، غزوہ خندق جسے کہا جاتا ہے، احزاب جس سے کہا جاتا ہے، آپ غور کریں گے تو سب سے پہلے یہودیوں کا کام تھا۔ یہ جو ہے سب سے پہلے شروعات اس کی یہودیوں نے کی تھی۔ یہودیوں کے 20 بڑے آدمی مکہ گئے تھے کہ تمہارے یہاں سے نکالے ہوئے ہجرت کر کے ہمارے یہاں جو آئے وہ بہت پنپ چکے ہیں، ہم سب کو مل کے اسلام کا خاتمہ کرنا ہوگا، اس دھرتی سے مسلمانوں کو مٹانا ہوگا۔ تو وہ تو یہی چاہ رہے تھے، مشرکین تو یہی چاہ رہے تھے، وہ بالکل تیار ہو گئے۔ پھر یہ گئے عیسائیوں کے پاس، بنو غطفان جو ہم پڑھتے ہیں سیرت کی کتابوں، عیسائی تھے، کرسچن تھے، یہودی ان کے پاس بھی گئے کہ مشرکین تیار ہیں، ہم تیار ہیں، بس آپ ہمارا ساتھ دے دیں تو ہم مسلمانوں کو، اسلام کو ختم کر دیں گے۔ اب عیسائی بھی تیار ہو گئے، یہ تینوں بڑے جو آج بھی گھیرنا چاہتے ہیں یہ بڑے ہو گئے، اور اس کے ماتحت جتنے بھی قبائل تھے وہ سارے۔ مسلمانوں کے حالات کیا ہیں؟ مسلمانوں کے حالات یہ ہیں کہ
یہ تو بڑے تو آ ہی رہے ہیں، اندر سے منافقت مار رہی ہے۔ آج بھی مسلمان کو اگر کوئی کمزور کر رہا ہے، وہ اندر کی منافقت کمزور کر رہی ہے۔ مدینے کے اندر منافق موجود تھے، اور یہ بڑے 10,000 کا لشکر آ گیا اور مدینے کو گھیرا، 10,000 کا لشکر۔ اور یہاں مدینے میں مشکل سے مسلموں کی تعداد اس وقت 3,000 ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کال کی سب کو مشورہ کرنے کے لیے، میٹنگ، ایمرجنسی میٹنگ، کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے رائے دی تھی کہ جو ہے ایران کے اندر کبھی اس طرح کا حملہ ہوتا ہے تو ہم تو اپنے بچاؤ کے لیے کھائی کھودتے ہیں تو کوئی پار کر کے نہیں آئے۔ اور مدینے کو اللہ نے 3 سمتوں سے سیف بنایا تھا، صرف ایک سمت تھی جس طرف سے جو ہے کھائی کھودنا تھا۔ تو صحابہ نے بڑی ہمت کے ساتھ وہ کھائی کھودنا شروع کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، 10,000 کا لشکر باہر کھڑا ہے، اندر مسلمانوں کے یہ حالات ہیں کہ اندر منافقت ہے، عورتوں کو ایک خیمے میں بٹھایا گیا تھا، ان کی عزت کوئی نہ لوٹے، خطرہ اندر سے بھی تھا، خطرہ یہود سے بھی تھا۔ اب یہ حالات ہیں، اور صحابہ کے مطلب ظاہری حالات یہ ہیں کہ پاؤں میں جوتے نہیں، جسم پہ صحیح سلامت کپڑے نہیں۔ وہ تو اس واقعے سے پتہ چلا جب نبی نے بھیجا تھا اخیر میں، جب حضرت حذیفہ کو جاؤ دیکھ کے آؤ اس وقت دشمن کیا کر رہا ہے۔ اسلام بہت بڑی وسعت کا نام ہے۔ یہ غلط دعوت دی جاتی ہے کہ نہیں آؤ دعا کر لیتے ہیں، دنیا جائے بھاڑ میں، دنیا کیا کر رہی ہے، ہمیں کیا لینا دینا۔ یہ غلط اسلام پیش کیا جاتا ہے۔ صحیح اسلام کیا ہے؟ نبی نے کہا حذیفہ، رات سردی کی رات تھی اور سرد ہوائیں چل رہی تھی، اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں ہمارے پاس کپڑے نہیں تھے، سردی سے بچاؤ کے لیے ہم نے زمین میں کھڈے کھودے تھے، میں بھی کھڈا کھود کے اندر یوں چھپا ہوا تھا۔ نبی نے آواز دی حذیفہ کھڑے ہو۔ اللہ کے رسول کیا حکم ہے، اتنی رات گزر گئی۔ فرمایا جا اس وقت دیکھ کے آ کہ دشمن کیا کر رہا ہے۔ دشمن پہ نگاہ رکھنا اسلام کا حصہ ہے۔ اسلام پوری زندگی کا نام ہے۔ اگر دعاؤں سے جب دعا کر دیں گے یہاں اور سارا امریکہ میں ہدایت پھیل جائے گی تو نبی سے بڑی کوئی دعا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تو بدر کیوں گئے، پھر حنین کیوں گئے، پھر ضرورت کیا تھی کھائی کھودنے کی؟ پھر دعا کر لیتے، سارے حالات ٹھیک ہو جاتے دعاؤں سے، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ دعاؤں سے ہو جائیں۔ سارے دعاؤں سے نہیں ہوں گے۔ دنیا دارالاسباب ہے، جو اسباب اختیار کرے گا، یہاں جو محنت کرے گا وہ نتیجہ دیکھے گا۔ بہرحال ان حالات کے اندر جب وہ کھائی کھودتے ہوئے چٹان آ گئی، صحابہ سے نہیں ٹوٹی، شکایت بھی کی اللہ کے رسول بھوکے ہیں، دیکھو نا پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے۔ نبی نے اپنا کرتا اٹھا لیا، فرمایا تم نے ایک پتھر باندھا ہوگا، دیکھو آج محمد عربی کو 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ لاؤ کدال مجھے دو، بسم اللہ کر کے جب کدال ماری ہے اور چنگاری وہاں سے اٹھی، جو نور جو چمکا، نہ جانے خدا نے کون سی بجلی دوڑائی، محمد عربی کو کیا دکھایا۔ فرمایا خوشخبری ہو، مجھے جو ہے ملک شام کا لال قلعہ عطا کر دیا گیا۔ لال قلعہ میں وہاں پہ آپ کو سرخ محل آپ پڑھتے ہو، میں اسی کو لال قلعہ کہتا ہوں۔ روایتوں میں سرخ محل کا ذکر آتا ہے۔ نبی نے فرمایا میں نے لال جو ہے سرخ محل دیکھ لیا، مجھے وہ عطا کر دیا گیا۔ یعنی وہ سپر پاور طاقت تھی۔ امریکہ تو کچھ بھی نہیں، ٹاپو ہے۔ ملک شام کئی دیشوں سے ملا ہوا ملک شام تھا اس وقت کا، اور وہ سپر پاور طاقت تھی۔ نبی نے پہلی کدال پہ فرما دیا ٹینشن نہ لو میرے یارو، وہ بھی میرے قدموں میں آ گئی سپر پاور طاقت۔ اور دوسری کدال ماری اور کہا کہ میرے یارو غم نہ کرو، ایران کا وائٹ ہاؤس بھی مجھے دے دیا گیا۔ میں وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہوں، سوچ کے کہہ رہا ہوں، روایتوں میں سفید محل لکھا ہوا ہے، سفید محل کو انگلش میں وائٹ ہاؤس کہتے ہیں۔ مجھے ایران کا وائٹ ہاؤس دے دیا گیا۔ اور تیسری کدال ماری اور فرمایا ارے خوشخبری ہو صحاباؤ، مجھے جو ہے صنعا گیٹ دے دیا گیا۔ آپ کا انڈیا گیٹ، وہاں صنعا گیٹ، وہاں فاٹک کا ذکر آتا ہے، یمن کا فاٹک۔
وہ یمن کے فاٹک سے مراد صنعاء کا گیٹ ہے۔ نبی نے فرمایا مجھے صنعاء کا، ملک یمن کا گیٹ دے دیا گیا۔ یہ 3 بڑی طاقتیں نبی کہہ رہے ہیں میرے قدموں میں آ رہے ہیں۔ اور دشمنوں نے جب یہ سنا تو مذاق اڑایا کہ مسلمانوں کو دیکھو، پہننے کو پاؤں میں چپل جوتے نہیں ہیں، کھانے کو ان کے پاس لقمہ نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، سردی سے بچنے کے لیے چادر نہیں ہے، اور یہ ہم سے ڈرتے ہیں، کھائی کھودی ہے، ہم سے ڈرتے ہیں، کھائی کھودی ہے، باہر پیشاب کرنے نکلتے نہیں ہیں، اور باتیں کر رہے ہیں سپر پاور طاقتیں ہمارے قدموں میں آ گئی۔ یہ لوگوں کو اس وقت مذاق لگا ہے، لیکن چند راتیں جب گزری ہیں، چند صبحیں جب گزری ہیں، چند دن جب گزرے ہیں، تو پھر یہی ہوا کہ سپر پاور طاقت سب اسلام کے قدموں میں آئی ہے۔ تو قرآن ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے، ذہن سازی کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں جو گھیرا جاتا ہے یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے۔ مدینے کے اوپر حملہ کرنے والے کون کون تھے؟ یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مشرکین بھی تھے۔ آج بھی تمہیں یہی گھیرنا چاہتے ہیں، یہودی، عیسائی اور مشرکین، یہ تمہیں گھیرنا چاہتے ہیں۔ کسی طرح کے بھی حالات آ جائیں، تمہیں یوں لگے گا کہ ایسی رات چھا گئی ہے، کہیں ستارہ نظر نہیں آتا، پھر بھی یقین رکھنا میں سورج نکال کے دکھاؤں گا، صبح ضرور ہوگی، اندھیرا ہوا ہے تو سویرا بھی ضرور ہوگا۔ یہ ذہن سازی کرنا دیتا ہے، تسلی، لیکن مسلمانوں کو وہی اسباب اختیار کرنے ہوں گے۔ یہ آزمائش جو آتی ہے، حالات جو آتے ہیں، اس وقت علماء فرماتے ہیں ایک تو عذاب ہوتا ہے گناہوں کا، اور ایک ہوتے ہیں درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ حالات جو آئے ہیں ہمیں اٹھانے کے لیے آئے ہیں یا گناہوں کا کوئی عذاب آیا ہے؟ فرمایا اگر کوئی مصیبت آ جائے اور انسان اللہ سے دور ہو جائے، عبادتوں سے، نمازوں سے دور ہو جائے، سمجھ لینا یہ کوئی آزمائش نہیں ہے بلکہ گناہوں کا عذاب آیا ہے۔ لیکن اگر کوئی آزمائش آئی، مصیبت آئی، حالات آئے اور بندہ اللہ کے قریب ہوا، سجدوں کے قریب ہوا، قرآن کے قریب ہوا، مسجد کے قریب ہوا، سمجھ لینا اس آزمائش سے پھر مت گھبرانا، یہ آزمائش تمہیں نیچے گرانے کے لیے نہیں آئی ہے، اس طرح کی آزمائشیں تمہیں اونچے اٹھانے کے لیے آتی ہیں۔ آندھیوں سے کیوں گھبراتے ہو؟ یہ چلتی ہیں تمہیں اونچا اڑانے کے لیے، اونچے اڑائے حالات آتے ہیں، لیکن وہی اسباب، وہی چالاکی، وہی اسباب اختیار کرنے ہوں گے جو غزوہ احزاب میں مسلمانوں نے کیا عذاب؟ مسلمانوں نے نگاہ اتنی عمیق، اتنی گہری نگاہ رکھی حالات پہ، حالات حاضرہ پہ ہماری کوئی نگاہ نہیں ہوتی۔ جو بزنس مین ہے وہ صرف اپنے بزنس سے تعلق رکھتا ہے، جو مسجد کا امام ہے وہ صرف اپنی امام سے تعلق رکھتا ہے، جو تبلیغ میں جڑ گیا وہ صرف اپنی تسبیح کے اندر خوش ہے، جو مدرسے میں پڑھانے بیٹھ گیا وہ سمجھتا ہے سارے کام میں ہی کر رہا ہوں یہاں بیٹھے بیٹھے، جو خانقاہوں میں چلا گیا وہ سوچتا ہے یہیں میں دعاؤں میں سب کچھ کر رہا ہوں۔ لیکن غزوہ احزاب میں جب غور کریں گے کہ مسلمان کی نگاہ، صحابہ کی نگاہ، نبی کی نگاہ حالات پہ اتنی عمیق تھی کہ رات کی تنہائیوں میں کیا کر رہا ہے، اور مسلمان بے وقوف کا نام نہیں ہے، مسلمان ہوشیار اور چالاک کا نام ہے۔ جا کے پوچھا نا، تو وہاں جب گئے حضرت حذیفہ دیکھا ابو سفیان بڑے لشکر کے ساتھ، بڑی بڑی دیگچیاں پکڑی، بڑی بڑی آگیں سلگ رہی ہیں، اور ابو سفیان یہ وہی ابو سفیان ہے جو اونٹ کی مینگنی اٹھا کے بتا دیتا ہے کہ اندر جو گٹھلی ہے یہ مدینے کی کھجور کی ہے۔ یہ وہی ہوشیار تھا جو اس دن بھاگ گیا تھا، بدر کے دن کسی کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ لیکن یہ ابو سفیان، اس کو محسوس ہو گیا کہ ضرور کوئی ہماری جاسوسی کرنے آیا ہے۔ اس نے فوری اعلان کیا کہ جس وقت جو جہاں کھڑا ہے اپنے پاس والے کو پکڑ لے تاکہ جاسوس گرفتار ہو جائے۔ مسلمان کتنا ہوشیار تھا، اس نے ایک کافر کا ہاتھ پکڑ لیا، ارے کون ہے تو، یہاں کیا لینے آیا ہے، تاکہ مجھ پہ کوئی شک نہ کرے۔ آپ کہیں گے یہ دھوکہ ہوگا، بلکہ مجھے یہ بھی یاد آ گیا حضرت نعیم بن مسعود کا جو کردار تھا، غزوہ احزاب کی جو جیت ہوئی تھی، اس میں ایک شخص کا بڑا عجیب کردار رہا ہے۔ انہوں نے لشکروں کی ہوا کیسے توڑی اور ان کے حوصلے کیسے پست کیے۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، نام اس کا نعیم ابن مسعود ابن عامر اشجعی ہے، یہ عیسائی تھا، نیا اسلام میں داخل ہوا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں ابھی اسلام میں آیا ہوں اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ایسا کام کروں کہ سارے لشکر کمزور ہو جائیں گے۔
نبی نے فرمایا جنگ میں، حالات میں جب ٹکراؤ کے حالات ہوں تو اس طرح کی اجازت ہوتی ہے، جا تو اپنا رول نبھا۔ یہ گیا سب سے پہلے یہودیوں کے پاس کہنے لگا، یہودیوں، یہ جو غطفان والے عیسائی اور مکہ والے جو مشرکین آئے نا، ایک کل لڑائی ختم ہو جائے گی، سب اپنے اپنے گاؤں جائیں گے، وہ مکہ چلے جائیں گے، وہ غطفان چلے جائیں گے، تم یہیں رہو گے، مسلمان تمہیں نہیں چھوڑیں گے، سوچ کے مسلمانوں سے لڑائی کرو۔ یار تیری بات تو صحیح ہے، یہ تو کل چلے جائیں گے، یہ تو باہر کہے ہوئے ہیں، مکہ والے مکہ جائیں گے، غطفان والے غطفان جائیں گے، تو کیا کریں؟ اس نے کہا ایسے کرو، اگر ان کا ساتھ دینا مکہ والوں کا، عیسائیوں کا، تو ایسا کرو کہ ان سے کہو کہ مکہ کے 10 آدمی دے دو تاکہ وہ بھاگ کے نہ جائیں کل، اور عیسائیوں کو 10 آدمی دے دو، ہم گرفتار کریں گے، پکڑ کے رکھیں گے، بڑے بڑے یرغمال کر کے رکھیں گے تاکہ وہ بھاگ نہ جائیں کل تمہیں چھوڑ کے۔ ان کو بات پسند آ گئی، کہا یار بات تو اس کی صحیح ہے۔ اب یہی بات کرنے کی سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے مکہ جائیں گے، وہ مشرکین مکہ کے پاس جائیں گے اور غطفان والوں کے پاس جائیں گے کہ 10 آدمی دے دو آپ، ورنہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے لڑائی میں، ٹھیک؟ اور یہ چپکے سے مسلمان جو نئے ہوئے تھے، نعیم بن مسعود، یہاں سے سیدھے نکلے اور چلے گئے مشرکین مکہ کے پاس اور عیسائیوں کے پاس۔ کہا جانتے بھی ہو حالات کیا چل رہے ہیں، پتہ ہے تمہیں؟ لڑائی کرنے آ گئے ابو سفیان، اتنا بڑا شانہ سمجھتا اپنے آپ کو ہوشیار، پتہ بھی ہے اندر کے کیا حالات ہو گئے، راتوں رات کیا ہو گیا، تجھے پتہ ہے؟ بولے مجھے نہیں پتہ۔ ارے محمد نے یہودیوں سے سمجھوتا کر لیا رات، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا سمجھوتا کیا؟ بولا ان کی تو سمجھوتا ہو گیا ہے، لیکن محمد عربی نہیں مان رہے۔ یہودی تو پچھتا گئے کہ سمجھوتا کر لو، لیکن محمد عربی ایسے نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں ایسے نہیں مانوں گا، 10 مشرکین مکہ کے آدمی لا کے دو، 10 عیسائیوں کے آدمی لا کے دو تو مانوں گا۔ اب یہ مسلمان کا کردار دیکھیے، اب انہوں نے جا کے بات پہنچا دی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد میں یہ یہودی جا کے مکہ والوں کے پاس، عیسائیوں والے پاس، بولا ایسے ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے لڑائی میں، تم 10 آدمی دو اور 10 تم دو۔ بولا انہوں نے کہا یار پھر تو اس بندے کی بات صحیح تھی، ان کا تو واقعتاً سمجھوتا ہو چکا ہے۔ اس طرح 3 لشکروں میں کمزوری آ گئی، اگر تینوں ایک ہوتے تو طاقت بن جاتے۔ تو اس طرح کی سیاست کی اسلام اجازت دیتا ہے، آپ کو کرنی آنی چاہیے۔ آپ اس ملک میں تھوڑے نہیں ہو، آپ کو میڈیا نے غلط بتایا اقلیت میں، کس نے کہا اقلیت میں ہے؟ دنیا کے کسی نقشے میں سب سے بڑا اسلامی کوئی دیش ہے، اس دیش کا نام بھارت ہے۔ ہمیں میڈیا نے بتا دیا تم بہت تھوڑے ہو، تم مجھے کرنا، بس بھائی جی کا سکو کر کے چلتے نا، رام جی ہام جی کرتے چلے رہنا، مجرو شاہ کر کے نہیں، گردن اٹھا کے جی۔ اور وہ مسلمان نعیم بن مسعود کی سیاست کر، کبھی ایس ٹی والوں کے ساتھ کھڑا ہو رہا تاکہ ان برہمنوں کا بخار اتر جائے، کبھی جاٹوں کے ساتھ کھڑا ہو جا تاکہ راجپوتوں کا نشہ اتر جائے، کبھی راجپوتوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے تاکہ جاٹوں کا نشہ اتر جائے۔ یہ سیاست آنی چاہیے جو اسلام نے ہمیں سکھائی تھی۔ ایک صحابی نے ساری جنگ کا نقشہ پلٹ دیا، نیا مسلمان تھا، کوئی پرانا مسلمان بھی نہیں۔ اور دوسری بات غزوہ احزاب سے جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ حضرت سعد کو تیر لگ گیا، اور وہ زہریلا تیر تھا، یعنی زہر میں بجھایا ہوا تھا، اور اس سے شہرگ کٹ گئی اور خون سارا باڈی کا بہہ گیا۔ آج بھی آپ ڈاکٹر سے پوچھیں، کسی کی شہرگ کٹ جائے، خون باڈی کا بہہ جائے، پھر ڈاکٹر بھی کہتا ہے لے جاؤ سیوا کرو، 2 گھنٹے جیے کہ 5 گھنٹے جیے تھاری قسمت ہے، ڈاکٹر یہی کہتا ہے۔ لیکن نبی نے فرمایا لے جاؤ اس کو رفیدہ کے خیمے میں لے جاؤ۔ یہ رفیدہ کون تھی؟ یہ رفیدہ صحابیہ ہے، مسلمان عورت ہے، سعد کی بیٹی ہے، انصاریہ ہے، اور اتنی بڑی مشرق وسطیٰ کی ڈاکٹر ہے کہ مشرق وسطیٰ میں سب سے پہلے نرسنگ جو ایجاد کی ہے وہ اسی عورت نے ایجاد کی ہے، ہمیں بتایا نہیں جاتا۔ آپ صحیح ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بارود کو بنانے والا مسلمان تھا۔ صحیح ہسٹری جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا الکحل کو بنانے والا مسلمان تھا۔
تو ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ جو نرسنگ کا ایجاد کرنے والا کوئی اور تھا دنیا میں۔ نرسنگ کو مشرق وسطیٰ میں مسلمانوں نے اگر ایجاد کیا تو اسی لڑکی نے، جس کا نام حضرت رفیدہ ہے۔ آج بھی جاؤ آپ آئرلینڈ کے اندر، بحرین کے اندر، بڑے بڑے ملکوں میں، عیسائی کنٹریوں میں، جب کسی کو نرسنگ اسٹاف کو جب ان کو تمغہ اور امتحان دیا جاتا ہے نا، کوئی ٹرافی دی جاتی ہے نا، اس ٹرافی پہ لکھا ہوتا ہے رفیدہ۔ رفیدہ کراچی کی سب سے بڑی جو یہاں پر وہ جو ایک نرسنگ اسٹاف کے لیے جو الگ سے ایک یونیورسٹی بنائی گئی ہے، اس کا نام ہے رفیدہ۔ ہندوستان میں ہمدرد دوا کا سمجھ گئے، اب ہمدرد، اب یہ ہمدرد دہلی کے اندر ہے۔ ہمدرد نے اپنے ایک ڈپارٹمنٹ کا نام رکھا ہے رفیدہ، بلکہ یہ تو مسلمان ہی کرنے والے، لیکن آج بھی عیسائی دیشوں میں کسی کو نرسنگ اسٹاف کو جب امتیاز سے ان کو نوازا جاتا ہے، کسی تمغے سے کوئی ٹرافی دی جاتی ہے تو اس ٹرافی پہ رفیدہ لکھا جاتا ہے۔ یہ رفیدہ وہی عورت تھی جس نے حضرت سعد کے بازو کا آپریشن کیا، 15 دن سلامت رہے، جن کی بازو کی شہرت کٹ گئی تھی۔ بنو قریظہ کا فیصلہ بعد میں انہوں نے کیا تھا۔ یہ وہی رفیدہ ہے جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان عورتوں کو نرسنگ سکھایا تھا۔ ہم پڑھ تو رہتے ہیں کہ عورتیں گئی تھی احد کے اندر گئی تھی، عورتیں گئی تھی خیبر کے اندر گئی تھی، اور نبی نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ یہ تو جہاد ہو رہا ہے، تم کہاں جا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم پانی پلا دیں گی یا زخمیوں کا علاج کر دیں گی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان عورتوں نے بغیر سیکھے زخمیوں کا علاج کر دیا؟ نہیں، صحیح آپ سیرت کا مطالعہ کرو، پتہ چلے گا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر سے بنایا ہوا مسجد نبوی کے سامنے بنا ہوا کلینک، جس میں حضرت رفیدہ بیٹھا کرتی تھی، اسی رفیدہ کے پاس مسلم عورتیں نرسنگ اسٹاف ان کا جو ہے زخمیوں کا علاج کرنا سیکھتی تھی۔ تو غزوہ احزاب سے دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا، اور علم کے اندر اسلام نے کوئی تقسیم نہیں کی ہے، بلکہ جتنے بھی علوم تھے، یورپ آج استاد بن گیا، ورنہ آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یورپ کے اندر جو علم آیا ہے یہ مسلمانوں کی دین ہے، کیونکہ جو پرانی کتابیں تھیں یونان کی، ان کی زبانیں الگ تھی، اسکندریہ بھاشا ختم ہو گئی، یونان بھاشا تھی وہ ختم ہو گئی، عبرانی، سریانی، اب ان کے ترجمے مسلمان نے ہوئے، ان بھاشاؤں کے ترجمے مسلمان نے کیے، اور پھر یورپ کو بتایا، تو یورپ نے پھر جو ہے ان کے ترجمے پڑھے، جو افلاطون کی باتیں پڑھی انہوں نے، تو پھر جو ہے ان کو علم کا چسکا لگا۔ لیکن یہ چسکا لگایا مسلمان نے۔ یہ علم آیا تھا اندلس اور اسپین سے، اور اسپین میں کون تھے؟ صحابہ کے شاگرد تھے، صحابہ کے شاگرد تھے، اور صحابہ کون؟ محمد رسول اللہ کے شاگرد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی احزاب کا ایک پیغام یہ ہے کہ جو ہے آپ علم کے اوپر بھی زور دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔